سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر تیمور، دی ارتھ شیکر، جس نے دنیا ہلا ڈالی۔ ایپیسوڈ 4، فردوسی کی جائے پیدائش کی طرف روانگی اور نیشاپور کی لڑائی۔ خراسان کے مشہور شہر نیشاپور کے بارے میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہر روز 100 تجارتی قافلے اس شہر میں داخل ہوتے یا وہاں سے باہر جاتے ہیں۔ یہاں کے تاجروں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صرف سونے کے سکوں کو گنتے ہیں اور چاندی کے سکوں کو خاطر میں نہیں لاتے، بلکہ انہیں صرف تولتے ہیں۔ دراصل انہیں اتنی فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ وہ چاندی کے سکوں کو گننے میں وقت ضائع کریں۔ مزید برآں نیشاپور ریشمی کپڑے کا سب سے بڑا مرکز بھی تصور کیا جاتا تھا۔ خراسان کے 2 اور شہر سبزوار اور پسوریا بھی بے حد شہرت کے حامل تھے۔ سبزوار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہاں قالین بانی کے سب سے بہترین کاریگر موجود ہیں۔ پسوریا کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کے سارے باشندے دانشور ہیں۔ تیمور کا ارادہ تھا کہ خراسان پر اس طرح اچانک حملہ آور ہو کہ وہاں کے لوگ بالکل غافل گیر ہوں۔ چنانچہ اس نے یہ حقیقت اپنے افسران سے بھی چھپا رکھی کہ وہ اصل میں خراسان پر قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس نے اپنے افسران کو بھی بتایا کہ عشق آباد یعنی موجودہ ترکمانستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ جب تیمور کی فوجیں ترکمانستان کے قریب پہنچیں تو وہ وہاں داخل ہونے کے بجائے چکر کاٹتے ہوئے نیشاپور کی طرف مڑ گیا۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ نیشاپور کے راستے میں ایک پہاڑ ہے اور اس سے گزرنے والا راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ راستے میں آبادیاں بھی تھیں، چنانچہ تیمور نے اس سیدھے مگر دشوار راستے سے گزرنے کے بجائے پہاڑ کا طویل چکر کاٹ کر خراسان پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر صورت بے خبری کی حالت میں خراسان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ آبادی والے علاقے میں فوج کو لے کر حملہ آور ہوتا تو عین ممکن تھا کہ ان کو دور سے آتا دیکھ کر آبادی کے لوگ خراسان کے حکمران کو خبردار کر دیتے اور وہ اپنے دفاع کے لیے خصوصی انتظامات کر لیتا۔ تیمور نے اپنے افسران اور سپاہیوں کو اضافی گھوڑے دیے جو اس بات کی علامت تھے کہ اب انہیں بلا توقف مسلسل سفر کرنا ہوگا، حتیٰ کہ کھانا بھی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہی کھانا پڑے گا، اور ان کے آرام کا وقت صرف وہ ہوگا جب وہ اپنے گھوڑے کو خشک چارہ اور پانی دینے کے لیے قیام کریں گے۔ تیمور جب خراسان کی سرزمین پر پہنچا تو وہاں کی دلکشی اور بہار کے نظارے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اب تک وہ ماوراؤں نہر کو دنیا کا سب سے خوبصورت خطہ تصور کرتا آیا تھا، مگر دنیا میں اس سے بھی زیادہ دلکش نظاروں والا خطہ موجود تھا جو خراسان کی صورت اس کے سامنے آیا تھا۔ خراسان کی دلکشی نے اگرچہ اسے مسحور کر دیا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مسلسل سفر کرتا رہا اور وہ صرف نماز کے لیے ہی قیام کرتا تھا۔ تیمور اور اس کے سپاہی اگرچہ انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہے تھے، مگر مصلحتاً اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ کسی کو فوج سے آگے بڑھنے نہ دیں، خواہ وہ مویشی ہی کیوں نہ ہوں۔ اس نے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ راستے میں دہبالا نامی گاؤں میں تیمور کی نظر ایک مسجد پر پڑی۔ جمعے کا دن تھا اور عین نماز جمعہ کے وقت وہ مسجد خالی پڑی تھی۔ تیمور نے مسجد کے امام کو طلب کیا تو ایک سفید داڑھی والے خمیدہ کمر بوڑھے کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیمور نے اس سے پوچھا کہ یہاں سب کا مذہب کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا سب مسلمان ہیں۔ تیمور نے حیران ہو کر پوچھا اگر سب مسلمان ہیں تو جمعہ کی نماز کے وقت یہ مسجد ویران کیوں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا سب لوگ اپنے گھر پر نماز پڑھتے ہیں اور صرف مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اب تیمور کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا تم سب کے سب کافر ہو، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ ضرور پڑھتے ہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اگر تم قرآن پڑھتے ہوتے تو تمہیں اچھی طرح علم ہوتا کہ خدا نے کس قدر سختی سے جمعہ کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تیمور نے یہ کہہ کر سورہ جمعہ کی آیات تلاوت کر کے بوڑھے کو سنائی اور اسے دریافت کیا کہ آیا وہ ان کے معنی جانتا ہے۔ بوڑھے نے انکار میں سر ہلا دیا۔ اب تیمور کو اور طیش آ گیا۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا کیا تجھے عربی آتی ہے؟ بوڑھے کا جواب نفی میں تھا۔
تیمور نے سر پیٹتے ہوئے پوچھا، اگر تجھے عربی نہیں آتی اور اہم قرآنی آیات کے معنی سے بھی نابلد ہے تو کس طرح ایک پیش امام اور عامل بنا ہوا ہے؟ بوڑھے نے سادہ سی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اے امیر، مجھ سے پہلے میرا باپ یہاں امام مسجد تھا اور اس سے پہلے میرا دادا، لہٰذا اس روایت کی روح سے اب میں یہاں کا پیش امام ہوں اور اہل علاقہ مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آ کر میری اقتدا کرتے ہیں۔ تیمور کو بوڑھے پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اس بے علم اور مذہبی تعلیمات سے بے خبر شخص کا سر تن سے جدا کر دے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ بوڑھا بے حد سادہ لوح اور حقیقی تعلیمات سے بے خبر تھا۔ اس میں اور ایک دیوانے میں کوئی فرق نہ تھا، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اپنی بے خبری اور لا علمی کی بنا پر کر رہا تھا، اس لیے تیمور نے اس کی گردن مار دینے کا حکم صادر نہیں کیا۔ تیمور نے اس بوڑھے کو سورہ جمعہ کے معنی اور نماز جمعہ کی باجماعت ادائیگی کے حوالے سے احکامات سے آگاہ کیا اور پھر اپنے مؤذن سے اذان دینے اور سب سپاہیوں کو مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس بوڑھے امام نے بھی تیمور کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی۔ نیشاپور کے پہاڑ کا چکر کاٹ کر تیمور اور اس کی سپاہی ایسے علاقے میں پہنچ گئے جو بالکل صاف اور ہموار تھا۔ اس کے سامنے تا حد نگاہ کھیت پھیلے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد یہی آبادیاں بھی قائم تھیں۔ لوگ آ جا رہے تھے۔ ابھی تیمور اور اس کے ساتھی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے کچھ گھڑ سوار تیزی سے نیشاپور کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور کے سپاہیوں نے انہیں تیروں کا نشانہ بنایا۔ ان میں سے کچھ ہلاک ہوئے مگر چند بچ کر نکل گئے اور یوں تیمور کا ارادہ نیشاپور کو اچانک جا لینے کا ناکام ہو گیا۔ اگرچہ اب وہ جان گئے تھے کہ یقیناً نیشاپور والے ہوشیار ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کر لیے ہوں گے، مگر تیمور کو یقین تھا کہ اس نے پھر بھی نیشاپور والوں کو غفلت میں ہی جا لیا ہے، کیونکہ اتنی کم مہلت میں وہ اپنے لیے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کا ذخیرہ جمع نہیں کر سکے ہوں گے اور جلد ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ نیشاپور کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کی حفاظتی دیوار کو چنگیز خان کے دور میں مسمار کر دیا گیا تھا۔ چنگیز خان خود تو وہاں نہیں آیا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے کو یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا، جس نے شہر پر غلبہ پانے کے بعد حفاظتی دیوار کو ملیا مٹ کر دیا تھا۔ اہل شہر نے ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کر کے انتہائی مضبوط دیوار شہر کے حصار کے لیے تعمیر کی تھی، جس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ اس کی بنیادیں 10 ہاتھ کی گہرائی میں ہیں اور پتھروں سے بھری ہوئی ہیں۔ شہر کے ارد گرد مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے بتا رہے تھے کہ وہ اسی دیوار کی بنیادوں سے نکلی ہوئی مٹی کے باعث وجود میں آئے ہیں۔ تیمور کو اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو بارود کی مدد سے گرانا بھی ممکن نہ ہوگا، لہٰذا شہر پر غلبہ پانے کے اب صرف 2 ہی راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ اہل شہر بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو کر خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یا پھر کسی طرح شہر کی فصیل عبور کر کے اندر داخل ہوا جائے اور شہر کے دروازے کھولنے کی کوشش کی جائے۔ تیمور نے آس پاس کے علاقوں سے لوگوں کو درخت کاٹنے کے کام پر لگا دیا اور حکم دیا کہ ان کی لکڑی سے اونچی سیڑھیاں اور بلند برجیاں تعمیر کی جائیں۔ آس پاس کے لوگ تیمور کو اچھی طرح جانتے تھے اور انہیں علم تھا کہ اگر اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ سب کی گردنیں کٹوا دے گا، لہٰذا انہوں نے 1 ہفتے کے اندر اندر سیڑھیاں اور برجیاں فراہم کر دیں۔ تیمور کی فوج میں چتین نامی سرزمین کے سپاہیوں کا ایک دستہ بھی تھا، جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کسی چیز سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ سپاہی کتوں کی پرورش کرتے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ مزید برآں یہ سپاہی کچا گوشت کھانے کے عادی تھے۔ تیمور نے ان سے کتے کا گوشت کھانے کی عادت تو چھڑا دی تھی، مگر انہیں کچا گوشت کھانے سے نہ روک سکا۔ دراصل وہ اس چیز کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ چربی والا اور بھنا ہوا گوشت ان کے معدوں کو راس نہ آتا تھا۔ البتہ وہ سب گھوڑے کا گوشت خوش ہو کر کھا لیتے تھے۔ جنگ کے دوران بھی وہ اپنے ساتھ گھوڑے کا گوشت اس کی زین کے نیچے چھپا کر رکھتے تھے اور وقتاً فوقتاً کھاتے رہتے۔ تیمور نے ان وحشیوں کو مسلمان بنا لیا تھا، تاہم انہیں عربی زبان نہ سکھا سکا۔ ان کا تلفظ ایسا تھا کہ عربی الفاظ ادا ہی نہیں کر پاتے تھے، لہٰذا تیمور نے انہیں اپنی زبان میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ چتین سپاہیوں کو بھوک کے علاوہ کسی شے سے خوف نہ آتا تھا۔ تیمور انہیں بھوکا نہیں رہنے دیتا تھا اور وہ اس اکیلے مشکل سے مشکل کام کرنے پر تیار رہتے تھے۔ تیمور نے نیشاپور کی دیوار پر چڑھنے کے لیے انہی سپاہیوں کا انتخاب کیا تھا اور انہیں تاکید کی کہ فصیل عبور کرنے کے بعد پہلا کام یہ کریں
کہ شہر کے دروازے کھول دیں۔ ان سپاہیوں کو بیلچے اور کمند بھی دی گئی تاکہ دروازوں کے ساتھ چنی گئی دیواروں کو مسمار کرا سکیں۔ اس لڑائی کے دوران تیمور کو خیال آیا کہ اگر لڑائی میں بارود کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بارود کے کوزوں پر فیتا لگا کر انہیں آگ لگا دی جائے اور پھر ان کوزوں کو دشمن کے سپاہیوں پر پھینک دیا جائے۔ اس طرح دھماکے سے نہ صرف دشمن کے سپاہی مریں گے بلکہ خوف و ہراس کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ تاہم وہ اپنے اس منصوبے پر فوری طور پر عمل درآمد نہ کر سکا۔ تاہم بعد ازاں انگورا یعنی موجودہ انکارا کی لڑائی میں عثمانی بادشاہ بایزید یلدرم کے خلاف اس نے اس سوچ پر عمل کیا اور بہت کامیابی حاصل کی۔ بہرحال چیتن سپاہی وحشی درندوں کی طرح دیوار پر چڑھنے لگے اور تیمور کے دیگر سپاہیوں نے دیوار پر کھڑے پہرے داروں پر تیر اور پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تیمور خود بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار دیوار کے گرد چکر کاٹ کر ساری کارروائی کی نگرانی کر رہا تھا۔ جب تیمور کے کچھ سپاہی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے تو اس نے اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک اور زبردست فیصلہ کیا اور اپنے بیٹے جہانگیر کو پہلے امدادی دستے کے ساتھ حصار پر چڑھنے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس فیصلے سے نہ صرف سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو گئے بلکہ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کا سپہ سالار حصول مقصد کے لیے اپنی عزیز تر شے یعنی اولاد قربان کرنے کو بھی تیار رہتا ہے۔ نماز ظہر کے بعد تیمور نے بھرپور حملے کی ہدایت کر دی اور اس کے سپاہی چاروں طرف سے دیوار پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے ہزاروں کی تعداد میں خطرناک جانور اچانک دیوار پر ہلہ بول رہے ہوں۔ اب دیوار کا دفاع کرنے والوں اور تیمور کے سپاہیوں کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ اس دوران حفاظتی سپاہیوں نے تیمور کے بے شمار سپاہیوں کو دیوار سے نیچے پھینک دیا اور گرنے والوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ تیمور نے اوپر موجود سپاہیوں کی مدد کے لیے مزید کمک بھیج دی اور جلد ہی اس کے سپاہیوں کی بڑی تعداد شہر میں اتر گئی۔ اب شہر میں کوہرام مچ گیا۔ عورتوں کی فریادیں، مردوں کی چیخ و پکار، بچوں کی پکاریں مل کر حقیقی قیامت کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ عصر کے وقت تیمور نے شہر کی دیوار پر چڑھ کر اندر کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ جگہ جگہ اس کے سپاہیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھیں، تاہم چیتن سپاہی ہر چیز سے بے خبر شہر کے دروازے توڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان کی راہ میں جو بھی آتا وہ اسے انتہائی قوت سے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ پورا شہر میدان جنگ بنا ہوا تھا اور ایسا شور برپا تھا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ نیشاپور کا مشرقی دروازہ بے حد مضبوط تھا اور اسی کی وجہ سے وہاں کے شہری بھرپور مدافعت کر رہے تھے، مگر جب یہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا تو مدافعت دفتن کمزور پڑ گئی۔ شام ڈھلنے کے بعد تیمور کی بقیہ فوج بھی شہر میں داخل ہو گئی۔ تیمور نے مشالیں جلا کر لڑائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ یوں صبح تک لڑائی جاری رہی اور شہر میں قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا۔ رات کے پچھلے پہر تیمور کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے مگر زخمی ہو چکا ہے۔ اس کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، اس لیے تیمور نے اسے لڑائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ تیمور کا عقیدہ تھا کہ ایک مرد میں سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ وہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کے نزدیک علم و ادب اور مختلف فنون کی اہمیت اپنی جگہ، مگر وہ اس بات میں یقین رکھتا تھا کہ خدا نے مرد کو صرف لڑنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو مرد لڑنے یا خون بہانے اور مرنے سے ڈرے، تیمور کے نزدیک وہ مردوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کے مطابق خدا نے اس کے اندر قتل و غارت کی فطری صلاحیت رکھی ہے جسے اس نے ابھارنے کی کوشش نہیں کی۔ صبح کو روشنی پھیلنے تک لڑائی ختم ہو چکی تھی۔ اس وقت تیمور کے سامنے نیشاپور کے حکمران کو پیش کیا گیا۔ اس کا نام امیر حسین تھا۔ وہ تیمور کو دیکھ کر کہنے لگا، اے تیمور، تو فاتح بن چکا ہے، اب نیشاپور کی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مخلوق خدا پر رحم کر اور عام شہریوں کا قتل عام نہ کر۔ تیمور نے تلوار کا دستہ زمین پر ٹھوکتے ہوئے کہا، اس سرزمین کی مخلوق گناہ کی مرتکب ہوئی ہے اور سزا کی مستحق ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میری فوج کو آتے دیکھ کر شہر کے دروازے بند کر دیے اور میرے سامنے مزاحمت کی۔ امیر حسین نے کہا، اے تیمور، اگر میرا حکم نہ ہوتا تو یہ لوگ دروازے بند نہ کرتے۔ قصور میرا ہے سو تو مجھے سزا دے لے، مگر شہریوں کا قتل عام نہ کر اور عورتوں اور بچوں کو غلام نہ بنا۔ تیمور نے امیر حسین کی بات ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھ پر غلبہ پا لیتا تو کیا میرے فوجیوں کو معاف کر دیتا؟ امیر حسین نے کہا،
ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جنگ کے دوران بے رحمی اور تشدد کا مظاہرہ کرو، مگر فتح پانے کے بعد رحم اور نرمی سے پیش آؤ۔ مگر میرا ایک اصول ہے، میں جب مزاحمت کرنے والوں پر فتح پا لیتا ہوں تو انہیں بے دریغ قتل کر دیتا ہوں، اور میں یہ اپنا اصول تبدیل نہیں کر سکتا تاکہ دنیا والے جان لیں کہ میرے سامنے مزاحمت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر تیمور نے امیر حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے سپاہیوں کو مال غنیمت لوٹنے اور عورتوں کو کنیزیں بنا لینے کی کھلی چھٹی دے دی۔ اس نے حسب معمول علماء، شاعروں، صنعت کاروں اور مذہبی رہنماؤں کو امان دی، تاہم شہر کی حفاظتی دیوار کو مسمار کروا دیا۔ نشاپور سے تیمور اور اس کے سپاہیوں کو اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا کہ اس کی ماوراء النہر منتقلی کے لیے انہیں ارد گرد کے علاقوں سے سارے مویشیوں کو استعمال کرنا پڑا۔ اہم کاموں کو انجام دینے کے بعد تقریباً 1 ماہ تک تیمور نشاپور میں رکا رہا اور پھر بقیہ کام اپنے بڑے بیٹے جہانگیر کو سونپ کر خود طوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ طوس کے لوگ نشاپور کا انجام دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے تیمور کی راہ میں مزاحمت کرنے کی جرأت نہ کی، چنانچہ تیمور نے بھی انہیں کوئی غضب نہ پہنچائی۔ طوس کے عام لوگوں کی زبان عربی تھی، تاہم اعلیٰ طبقے کے لوگ فارسی بھی بات کرتے تھے۔ جب اس شہر کے دانشور تیمور سے ملنے آئے تو انہیں یہ جان کر بے حد حیرت ہوئی کہ تیمور عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں یکساں مہارت سے گفتگو کر سکتا ہے۔ ان دانشوروں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جسے سب لوگ امام اعظم کہتے تھے۔ تیمور کو جب اس کی علمی قابلیت اور دین کے بارے میں معلومات کی شہرت کا علم ہوا تو اس نے اس شخص کے سامنے مباحثے کا فیصلہ کر لیا اور سب سے پہلے سوال کیا، کیا تم نماز پڑھتے ہو؟ بالکل، امام اعظم نے جواب دیا۔ پھر تمہیں علم ہوگا کہ نماز میں سورہ حمد یعنی فاتحہ پڑھنی چاہیے، تیمور نے دریافت کیا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اب تیمور اصل سوال کی طرف آیا اور پوچھنے لگا، سورہ حمد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ امام اعظم نے کہا، سادہ سی بات ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ یوم دین کا مالک ہے۔ تیمور نے کہا، تم مجھے ایک سادہ لوح سمجھ لو اور میرے لیے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ اس بات کا کیا مطلب ہے۔ امام اعظم نے جواب دیا، اس کے معنی بالکل صاف اور آسان ترین ہیں، اس سے زیادہ اور اس کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے؟ مگر تیمور نے پھر بھی مزید تفصیل بیان کرنے کی ضد جاری رکھی۔ اب امام اعظم لاجواب ہو گیا تو تیمور نے کہا، جناب امام اعظم، اس آیت میں دین سے مراد دراصل جزا ہے۔ یوں اس آیت کے معنی ہوئے اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا یعنی وہ دن جب ہر انسان اپنے کیے کا حساب پائے گا۔ یہاں یوم سے مراد ایک مقرر وقت ہے، پورا دن نہیں ہے۔ اس دن شاید سورج غروب نہ ہو یا پھر سرے سے نکلے ہی نہیں۔ کوئی یہ علم نہیں رکھتا کہ وہ مقررہ دن کب واقع ہوگا۔ اس حوالے سے قرآن ہی سب سے معتبر حوالہ ہے۔ امام اعظم حیران ہو کر تیمور کی باتیں سن رہا تھا، پھر وہ حیرت سے کہنے لگا، اے امیر، تم نے اتنا علم کہاں سے حاصل کیا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم کو یہ سب سکھایا؟ تیمور نے جواب دیا، میرے کئی استاد تھے، لیکن میرا سب سے بڑا استاد خود قرآن ہے، کیونکہ میں عربی جانتا ہوں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہوں، اس میں غور کرتا ہوں۔ حافظ قرآن ہونے کے باعث قرآن کی صورتیں مجھے نہ صرف یاد ہیں بلکہ میں ان کی شان نزول سے بھی خوب واقف ہوں۔ اب تو امام اعظم حیرت کے کنویں میں غرق ہو گیا۔ اس کے منہ سے بمشکل نکلا، اے امیر، کیا تم مجھے شاگرد بنانے کا اعزاز بخشو گے؟ تیمور نے کہا، مجھے شاگرد بنانے اور استاد بننے کی فرصت کہاں؟ میری زندگی تو جنگ و جدل اور میدان جنگ کے لیے وقف ہے۔ امام اعظم یہ کہتا ہوا رخصت ہوا کہ اے امیر، اگر تجھے فرصت ہوتی تو میں دل و جان سے تیری شاگردی میں آنے کے لیے تیار ہوتا۔ طوس میں 2 ہفتے قیام کے بعد تیمور نے سبزوار پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، تاہم اس سے پہلے اس نے مشہور شاعر فردوسی کی قبر پر حاضری ضروری سمجھی۔ وہ طوس میں ہی دفن تھا، تاہم اس کی قبر کے بارے میں مشہور تھا کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگنے کے باعث اسے عام مسلمانوں کی قبرستان میں سپرد خاک نہیں کیا گیا، بلکہ اسے اس کے آبائی باغ میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جب تیمور اس باغ میں پہنچا تو یہ دیکھ کر افسوس میں مبتلا ہو گیا کہ اس عظیم شاعر کی قبر ایک بیابان میں واقع ہے
باغ اجڑ کر جڑی بوٹیوں اور خشک گھاس میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کی قبر پر کتبہ تک نصب نہیں تھا۔ تیمور نے اس بے قدری کو دیکھتے ہوئے فوراً قبر کی مرمت اور سنگ مزار نصب کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس عظیم شاعر کا نام و نشان نہ مٹنے پائے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ دور سے ایک گھوڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ وہ سیدھا تیمور کے پاس پہنچا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے مسلسل سفر کرتا آیا ہو۔ قریب پہنچنے پر اس نے ایک خط تیمور کے حوالے کیا جو اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ ایک سرکاری قاصد ہے۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ اسے سمرقند سے تیمور کے جانشین شیر بہادر نے بھیجا ہے۔ اب وہ راستے میں قیام کیے بغیر وہاں تک پہنچا۔ تیمور نے خط کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا شیر بہادر کی طرف سے علی جاہ امیر تیمور کے نام، توک تامیش جو دریائے آزبگون کے اس پار کے کسی ملک کا بادشاہ ہے، ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ماوراؤں نہر پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں اگرچہ ملک کے دفاع میں کوئی کمی نہ کروں گا مگر آپ کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ فوراً ماوراؤں نہر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ تیمور توکتامیش کے نام سے واقف نہیں تھا۔ اس نے قاصد سے دریافت کیا تو اس نے بھی اس بارے میں قطعی لا علمی کا اظہار کیا۔ بہرحال اب واپسی کے سوائے کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ تیمور نے 3000 تجربے کار اور بہادر سپاہیوں کو فالتو گھوڑے دے کر فوراً ماوراؤں نہر کو روانہ کر دیا اور خود بھی بقیہ فوج کے ساتھ وطن کے دفاع کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ دن رات سفر کرتے رہے اور محض بہت زیادہ تھک جانے پر ہی تھوڑی سی دیر کے لیے قیام کر لیتے۔ ایک ہفتے کے سفر کے بعد وہ مرو نامی شہر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ توکتامیش سمرقند پر حملہ کرنے کے بجائے واپس چلا گیا ہے۔ وہ ماوراؤں نہر پر حملے کا ارادہ رکھتا تھا مگر شیر بہادر کی فوج کو دیکھ کر حملے کی جسارت نہ کر سکا۔ تیمور نے چاہا کہ ایسی جسارت کرنے والے شخص کا تعاقب کر کے اسے مزہ چکھایا جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور چونکہ روس انتہائی سرد علاقے والا ملک ہے لہٰذا وہاں پہنچ کر اسے توکتامیش کے ساتھ ساتھ برفانی ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس نے توکتامیش سے بدلہ لینے کا ارادہ فی الحال ملتوی کر دیا۔ خراسان کی طرف دوسرا سفر اور سبزوار کی جنگ۔ جب تیمور کی ساری فوج ملک واپس پہنچ گئی تو اس نے ملک کی ترقی اور فوج کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ اگلا سارا سال اسے انہی کاموں کے لیے صرف کرنا پڑا۔ اس دوران اس کا بڑا بیٹا جہانگیر خراسان سے باقی ماندہ فوج کو ماوراؤں نہر لے آیا۔ اس کے ساتھ کچھ شیعہ علماء بھی تھے۔ تیمور نے انہیں بے حد عزت و احترام دیا۔ یہ علماء دن کے وقت تیمور کے محل میں آتے، دوپہر کا کھانا اس کے ساتھ ہی کھاتے تھے۔ کھانے سے قبل تیمور ان سے مباحثے کیا کرتا۔ یہ علماء تقریباً 2 ماہ تک تیمور کے مہمان رہے۔ جب واپس جانے لگے تو تیمور نے ہر ایک کو کثیر رقم اور ایک ایک گھوڑا عطا کر کے رخصت کر دیا۔ اگلے سال تیمور نے توکتامیش کی گوشمالی کے لیے بھرپور تیاری کا آغاز کر دیا۔ تاہم اسی دوران خبر ملی کہ سبزوار کا حکمران ایک طاقتور فوج جمع کر کے ماوراؤں نہر پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جان کر تیمور نے روس جانے کے بجائے پہلے خراسان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہ جانتا تھا کہ اس بار وہ خراسان والوں کو بے خبری میں جا لینے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ گزشتہ سال کی نسبت اب وہاں ایک منظم فوج بن چکی ہے اور اسے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ تیمور نے بھی ایک بڑی فوج تیار کی جو 1,20,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ فوج کا ایک حصہ جو 40,000 سواروں پر مشتمل تھا تیمور نے اپنی نگرانی میں لے لیا، جبکہ باقی 2 حصوں کی کمان اپنے بیٹوں جہانگیر اور شیخ عمر کو سونپ دی۔ تیمور نے بیٹوں کو سختی سے تاکید کی کہ جنگ کے دوران تجربے کار افسروں اور سپاہیوں سے مشورہ کریں اور جوانی کے جوش میں ہوش نہ کھو دیں۔ خراسان کا شمالی حصہ قبائل کا مسکن تھا اور عین ممکن تھا کہ سبزوار کا حکمران ان قبائل کو ساتھ ملا کر ایک زبردست محاذ تیار کر لیتا۔ اس لیے تیمور نے 3 مختلف اطراف سے سبزوار میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ تیمور خود اپنے دستے کو لے کر قوجان کے راستے روانہ ہوا۔ اس کا بڑا بیٹا جہانگیر اسفرائن کی طرف سے سبزوار کی طرف حملہ آور ہوا، جبکہ چھوٹا بیٹا شیخ عمر ترکمنوں کے علاقے سے گزر کر سبزوار کی طرف آنے والا تھا۔ تیمور نے قوجان کے علاقے میں ایسے بلند قامت اور طاقتور مردوں کو دیکھا جو نمدے سے بنا چوغا پہنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں ہوتیں اور وہ بے خوفی اور بے باکی کی جیتی جاگتی علامت تھی۔
یہ لوگ کردستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے۔ تیمور نے انہیں اپنی فوج میں شمولیت کی دعوت دی، جو انہوں نے حقارت سے مسترد کر دی اور انتہائی بے خوفی سے اس کی لالچ بھی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے وہاں سے چلے جانے کی ہدایت کی۔ چونکہ وہ لوگ بالکل بے خطر اور اپنے حال میں مست رہنے والے تھے، لہٰذا تیمور نے انہیں ان کے حال پر چھوڑا اور خود طوس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ سیدھا فردوسی کے مزار پر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی قبر کا کتبہ عربی زبان میں تھا۔ تیمور جانتا تھا کہ فردوسی فارسی زبان کا شاعر تھا، اس لیے اس نے حکم دیا کہ فردوسی کی قبر کا کتبہ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں تحریر کیا جائے۔ تیمور کو خراسان میں داخل ہونے کے بعد اپنے بیٹوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ چونکہ دشمن کے علاقے میں تھے، لہٰذا یہ ممکن نہ تھا کہ قاصد پہنچا کر ایک دوسرے کا حال معلوم کر لیا جائے۔ بہرحال یہ بات طے تھی کہ سبزوار کے لوگوں کو ان کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ بہت جلد تیمور کی فوجوں کا سامنا کرنے آ پہنچیں گے۔ تیمور کا اندازہ تھا کہ سبزوار کی فوج پیادہ سپاہیوں پر مشتمل ہوگی، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو ابھی سوار فوج کی خوبیوں کا علم نہ تھا۔ تاہم اسے یقین تھا کہ سبزوار کا حاکم قلعہ بند ہو جانے کے بجائے میدان میں آ کر اس کا مقابلہ کرے گا۔ ایک بڑی اور طاقتور فوج کے مالک حکمران کے لیے یہی صحیح راستہ تھا، کیونکہ اتنی بڑی فوج کے ہوتے ہوئے قلعہ بند ہو جانا بزدلی کے ساتھ ساتھ اپنے گلے میں محاصرے کا پھندا ڈال لینے کے مترادف تھا۔ اگلی صبح ہی ایک بڑی فوج دور سے آتی دکھائی دی۔ ایک خونریز جنگ کا تصور آتے ہی تیمور کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی اور وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے دشمن کی فوج پر نظر دوڑائی تو جان گیا کہ اس کے اندازے کے عین مطابق سبزوار کی فوج پیادہ سپاہیوں پر مشتمل ہے۔ تاہم وہ انتہائی مہارت سے صف در صف ہو کر آگے بڑھ رہے تھے، گویا ان میں کہیں سے بھی کوئی شگاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ سبزوار کا حکمران ایک قابل سپہ سالار ہے۔ اس کے سپاہیوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ تیمور نے ٹیلے سے اتر کر جنگ کی صف آرائی کا حکم دیا۔ دائیں طرف والے دستے کی کمان غولر بیگ نامی سردار کو سونپی، جو ایک چتگول سردار اور چھوٹے قد کا مالک تھا، مگر وہ انتہائی نڈر، دلیر اور لومڑی کی طرح چالاک تھا۔ بائیں طرف والے دستے کی کمان چیتن سردار اور گن چیتن کے سپرد کی، جو اپنی قوم کا حقیقی علم بردار ہونے کے ناطے خوف جیسی چیز سے قطعی طور پر نابلد تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انسان کم اور بھیڑیا زیادہ ہے۔ فوج کے مرکزی حصے کی کمان تیمور نے خود سنبھالی۔ اس کے دونوں سردار اپنی ذمہ داری خوب جانتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ دونوں اطراف سے دشمن پر حملہ کر کے پوری فوج کو گھیرے میں لے لیں۔ جب دونوں فوجوں کا فاصلہ کم ہوا تو تیمور نے دیکھا کہ سبزوار کے سپاہیوں نے ہاتھوں میں بہت لمبے لمبے نیزے تھام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات گھوڑ سوار فوج کے لیے بے حد خطرناک تھی، کیونکہ یہ نیزے دور ہی سے گھوڑوں کو بیکار بنا سکتے تھے اور اس طرح گھوڑ سوار سپاہی زمین پر آ کر ایک پیدل سپاہی میں بدل جاتا اور اس کی برتری ختم ہو جاتی۔ تیمور کی فوج 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ایسی صورت میں یہ بات ان کے لیے بے حد خطرے والی تھی۔ تیمور نے اپنے دونوں منصبداروں کو طلب کر کے مشورہ کیا۔ وہ دونوں بھی اس صورتحال سے پریشان دکھائی دیتے تھے۔ چنانچہ تیمور نے حکم دیا کہ آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے بجائے وہیں رک کر سبزوار کی فوج کے حملے کا انتظار کیا جائے۔ جب سبزوار کی فوج قریب آ گئی تو تیمور نے خود کمان سنبھالی اور پہلا تیر چھوڑ کر دشمن کی طرف پھینک دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہزاروں تیر دشمن کی فوج پر یلغار کرنے لگے۔ تیمور کے فوجی اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں دور سے ہی دشمن کو زیادہ سے زیادہ نشانہ بنانا ہے۔ ان کے لیے یہ تیر بے حد مہلک ثابت ہو رہے تھے۔ خاص طور پر تیمور کا ہر تیر دشمن کے کسی نہ کسی سپاہی کا کام تمام کر رہا تھا۔ تیمور اور اس کے سپاہی دشمن کی فوج پر خاص قسم کے تیر برسا رہے تھے، جنہیں آبدیدہ تیر کہا جاتا ہے۔ یہ تیر ایک خاص طریقے سے تیار کیے جاتے تھے اور اس قدر مہلک تھے کہ زرہ کو کاٹ کر نکل جاتے تھے۔ کم فاصلے سے چلانے پر آہنی لباس کو بھی کاٹ دیتے تھے۔ سبزوار کے حکمران کا نام علی سیف الدین تھا اور یہ بالکل ظاہر تھا کہ وہ ایک قابل، بہادر اور سمجھ بوجھ والا انسان ہے۔ اس نے تیمور کی گھوڑ سوار فوج سے نمٹنے کے لیے بالکل صحیح طور پر نیزے کے استعمال کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر لگتا تھا کہ ان کی ساری امیدیں ان نیزوں سے ہی لگی ہیں، کیونکہ جب تیمور اور اس کے سپاہیوں نے انہیں تیروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا تو بہت جلد سبزوار کی فوج کے سپاہیوں میں افراتفری پھیلتی نظر آئی۔ تیمور نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً بھرپور حملے کا حکم دے دیا۔ تیمور کو یقین تھا کہ وہ سبزوار کی فوج کی افراتفری سے فائدہ اٹھا کر ان کا شیرازہ بکھیرنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر جیسے ہی وہ سبزوار کی فوج کے ذرا نزدیک پہنچے
تو انہیں سیف الدین کی قابلیت اور زبردست حکمت عملی کا مزید قائل ہونا پڑا تھا، کیونکہ قریب پہنچتے ہی ان کے سروں پر پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ یہ پتھر اس شدت سے برس رہے تھے کہ جیسے آسمان سے پتھروں کی برسات ہو رہی ہو۔ حقیقتاً تیمور اپنے سپاہیوں کو نیزوں سے بچاتے بچاتے پتھروں کی بارش میں پھنسا بیٹھا تھا۔ نتیجتاً اس کی فوج کے گھوڑے اور سپاہی ایک ایک کر کے ڈھیر ہونے لگے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تاہم تیمور نے اس سب کے باوجود حملہ روکنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس سے سبزوار کی فوج کو دوبارہ منظم ہونے کا موقع مل جاتا اور وہ زیادہ شدت سے تیمور کی فوجوں کا مقابلہ کرتے۔ تیمور نے اپنے دونوں کمانداروں کو دونوں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود فوج کے مرکزی حصے کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ تیمور کے سپاہی جانتے تھے کہ جنگ میں بزدلی یا پیٹھ دکھانے کا مطلب خود تیمور کے ہاتھوں موت ہے، اس لیے وہ جنگ کے دوران پوری جان فشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اپنی تمام تر بہادری اور جنگی تجربے کے باوجود تیمور جب فوج کے مرکزی حصے کو لے کر دشمن کے سامنے پہنچا تو انہیں بے حد زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف سے دشمن کے نیزے ان کے گھوڑوں کو ناکارہ بنا رہے تھے اور دوسری طرف سے ان پر برسنے والے پتھر سپاہیوں کا قلاقما کر رہے تھے، مگر پھر بھی تیمور نے پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا کیا تو انہیں عبرتناک شکست سے کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ تیمور کے دونوں سردار دونوں جانب سے بھرپور حملہ کر رہے تھے اور جلد ہی یہ خبر ملی کہ ارگن چیتن جنوب کی طرف سے سبزوار کی فوج میں رکنا ڈال چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے یہ اطلاع بھی آ گئی کہ سبزوار کی فوجیں غولر بیگ کے سامنے پسپائی اختیار کر رہی ہیں۔ یہ دونوں خبریں اگرچہ بے حد حوصلہ افزا تھیں، مگر تیمور تمام تر کوششوں کے باوجود سبزوار کی فوج کے مرکزی حصے کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دشمن نے اپنا سارا زور اس مرکزی حصے پر لگا دیا ہے اور اپنے بہترین جنگجو فوج کے مرکزی حصے میں جمع کر دیے ہیں۔ تیمور تمام تر قوت سے دشمن پر حملے کر رہا تھا کہ اچانک ایک بھاری پتھر اس کے سر پر آ لگا۔ یہ پتھر اس زور سے آ کر لگا کہ چند لمحے کے لیے تیمور کا سر چکرا گیا، تاہم وہ چونکہ آہنی خود پہنا ہوا تھا اس لیے سر پھٹنے یا بے ہوش ہونے سے محفوظ رہا۔ اگرچہ اس کے دونوں افسر دشمن کی فوج کو دونوں جانب سے پیچھے دھکیل رہے تھے، مگر تیمور خود بھاری جانی نقصان اٹھا رہا تھا۔ اسی دوران تیمور کے سپاہی سبزوار کے کچھ سپاہیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ ان میں علی سیف الدین کا چھوٹا بھائی محمد سیف الدین بھی شامل ہے۔ بہرحال شمال اور جنوب کی طرف سے تیمور کے دونوں سرداروں نے سہ پہر تک اس زور کا دباؤ ڈالا کہ علی سیف الدین کو گھیرے میں آ جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا اور اس نے عین اس وقت جب گھمسان کی لڑائی جاری تھی پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا۔ اگرچہ جنگی اصولوں کے مطابق تیمور کو پسپائی اختیار کرتی فوج کا پیچھا کرنا اور اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایک تو رات پھیلنے والی تھی اور اس کے بہت سے سپاہی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ رات کی تاریکی پھیلے جانے پر زخمی اور مردہ سپاہیوں میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ تیمور کو مرکزی حصے سے بے حد نقصان اٹھانا پڑا تھا اور اس کی فوج کو دوبارہ منظم ہونے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ تیمور چاہ کر بھی اپنی فوج کو مرنے والے سپاہیوں کی میتیں دفن کرنے کا حکم نہیں دے سکا تھا، کیونکہ عین ممکن تھا کہ علی سیف الدین شب خون مارنے کا حکم دے دیتا۔ ایسی صورت میں سپاہیوں کا چوکس ہونا ان کے لیے بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتا تھا۔ رات گئے تیمور نے محمد سیف الدین کو طلب کر کے معلومات حاصل کی۔ اس نے بتایا کہ سبزوار کی فوج 75,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی اور اب 30,000 اضافی سپاہی پیچھے سبزوار میں موجود ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سبزوار کے بہترین جنگجو فوج کے مرکزی حصے میں موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس حصے میں تیمور کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگلی صبح جب تیمور نے اپنی فوج کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی فوج میں صرف 25,000 سپاہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعداد سبزوار کی فوج اور اس کے قابل سپہ سالاروں کو شکست دینے کے لیے کافی نہ تھی، تاہم تیمور ہرگز خوفزدہ نہ تھا اور ہر صورت گزشتہ رات کے نقصان کی تلافی اور سبزوار پر قبضے کا تہیہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے افسران کو حکم دیا کہ سپاہیوں کو تازہ دم ہو کر دوبارہ حملے کے لیے تیار کریں۔ اسی دن شام کے وقت تیمور کا بڑا بیٹا جہانگیر بھی اس کی فوج سے آ ملا۔ ان کی حالت زار دیکھ کر وہ سمجھا کہ شاید تیمور اور ان کی فوج کو شکست ہو گئی ہے، تاہم تیمور نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی شیخ عمر کے حال احوال کے بارے میں دریافت کیا، مگر جہانگیر کو اپنے بھائی کی کوئی خبر نہ تھی۔ دوسری طرف جب سبزوار کے حاکم کو پتہ چلا کہ تازہ دم کمک تیمور کی مدد کو پہنچ گئی ہے
تو وہ شہر میں واپس داخل ہو کر قلعہ بند ہو گیا۔ تیمور نے فوراً قلعے کا محاصرہ کر کے شہر کے ارد گرد پہرا بٹھا دیا اور پانی کی فراہمی سمیت اشیاء خورد و نوش تک کی رسائی کو ناممکن بنا دیا۔ پھر اس کے حکم سے شہر کے چاروں کونوں پر لکڑی اور اینٹوں کے مینار بنائے گئے تاکہ شہر کے اندر کا جائزہ لیا جا سکے۔ شہر کی آبادی بہت زیادہ تھی اور تیمور کو خیال گزرا کہ اتنی بڑی آبادی والا شہر بہت جلد بھوک اور پیاس کا شکار ہو کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ سبزوار کے حاکم نے اس بارے میں پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور اشیاء خورد و نوش کا وافر ذخیرہ کر رکھا تھا۔ یوں شہر کے لوگ طویل عرصے تک بھوک اور پیاس کی فکر سے آزاد ہو چکے تھے۔ بہرحال تیمور نے قلعے کی ناکہ بندی جاری رکھی اور اپنے بیٹے جہانگیر کو 3000 سپاہیوں کے ہمراہ روانہ کر دیا تاکہ اپنے چھوٹے بھائی کی خیر خیریت کا پتہ کر سکے۔ اپنے بیٹے کے جانے کے بعد تیمور نے قلعے کے اندر تیروں کے ذریعے خط پھینکوائے، جن میں سبزوار کے حاکم اور عام شہریوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، ورنہ شہر فتح کرنے کے بعد وہ سب کو قتل کروا دے گا۔ تاہم شہر کے لوگوں پر ان دھمکیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تیمور نے سبزوار کے حاکم کے نام ایک نامہ شہر میں تیروں کے ذریعے پہنچایا، جس میں تحریر تھا کہ وہ اس روز شام کو حصار پر آ کر اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھے۔ جب شام ہوئی تو حاکم سبزوار منڈیر پر آیا۔ تیمور نے حکم دیا کہ اس کے بھائی محمد سیف الدین کو دیوار کے قریب لے آؤ۔ پھر تیمور نے منادی کے ذریعے اعلان کیا، اے حاکم سبزوار، اگر تو نے میرے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا اور شہر کے دروازے نہ کھولے تو تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بھائی کا سر قلم کرا دوں گا۔ حاکم سبزوار نے تیمور سے مخاطب ہونے کے بجائے اپنے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محمد، کیا تو چاہے گا کہ صرف تیری جان کے لیے ہم پورے شہر کو تسلیم کرا دیں، یا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں، خواہ ہم سب کی جان چلی جائے؟ حاکم سبزوار کا بھائی چلایا، نہیں میرے بھائی، میری جان کی پرواہ نہ کرو اور جنگ جاری رکھو، خواہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ پھر وہ تیزی سے تیمور کی طرف گھوما اور اسے مخاطب کر کے جوش سے چلایا، اے تیمور لنگڑے، چل اپنے جلاد کو حکم دے کہ مجھے قتل کر دے۔ تیمور کے لیے یہ بدتمیزی برداشت سے باہر تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح برداشت کر گیا اور حاکم سبزوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے علی سیف الدین، تیرا بھائی زندہ یا مردہ کسی کام کا نہیں، اگر تو اپنے بھائی کی قیمت چکا دے تو میں اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ حاکم سبزوار نے فوراً پوچھا، اے تیمور، تو میرے بھائی کی کیا قیمت چاہتا ہے؟ 2 کروڑ دینار، تیمور نے منادی کے ذریعے جواب دیا۔ امیر سبزوار کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں، جن کا مطلب اتنا ہی سمجھ میں آیا کہ اتنی نقد رقم تو پورے شہر میں بھی نہیں جس کا یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ تیمور نے بھی فوراً جواب دیا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے پاس لاکھوں فوج ہے تو کروڑوں رقم بھی ہوگی۔ مگر علی سیف الدین نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، میں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے 1 لاکھ دینار دینے کو تیار ہوں، بشرطے کہ اسے صحیح سلامت میرے حوالے کر دیا جائے۔ تیمور نے حقارت سے کہا، 1 لاکھ دینار کسی معمولی سوداگر کی قیمت تو ہو سکتی ہے، مگر سیف الدین جیسے حکمران کے بھائی کی نہیں۔ جب سیف الدین نے مزید رقم دینے سے انکار کر دیا تو تیمور نے بلا توقف جلاد کو بلا کر محمد سیف الدین کا سر قلم کرا دیا اور حکم دیا کہ اس کا سر کسی بلند مقام پر رکھ دیا جائے، تاکہ شہر کے لوگ جان لیں کہ تیمور جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اپنے بھائی کا سر تن سے جدا ہوتے دیکھ کر امیر سبزوار کی حالت غیر ہو گئی اور وہ آہو بکا کرنے لگا۔ اس کے پہرے دار اسے واپس شہر میں لے گئے۔ اسی رات علی سیف الدین نے اپنے بھائی کو موت کا بدلہ لینے کے لیے تیمور کی فوج پر شبخون مارا۔ تیمور اور اس کے فوجی اپنے خیموں میں تھے کہ اچانک شہر کے دروازے کھل گئے اور وہاں سے ہزاروں سپاہی تیمور کی فوج پر حملہ آور ہو گئے۔ اسی طرح بے شمار لوگ سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پھلانگ کر حملہ کرنے لگے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں تھیں، جن کے ذریعے انہوں نے تیمور کی فوج کے خیموں کو جلانا شروع کر دیا۔ تیمور کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کسی شہر کا محاصرہ کرتا تو اپنی سپاہیوں کے گھوڑے خیموں سے دور باندھنے کا حکم دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی فوج قلعے سے نکل کر اچانک حملہ آور ہو جاتی تو گھوڑے بدک اٹھتے، خاص طور پر آگ لگنے کی صورت میں تو گھوڑے جدھر منہ اٹھتا بھاگ کھڑے ہوتے، اور ایسے میں افراتفری کے باعث سپاہیوں کو کچھ سمجھ نہ آتی کہ کیا کریں۔ چنانچہ اس رات بھی ان کے گھوڑے خیموں سے دور بندھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خیموں کو آگ لگنے کے باوجود تیمور کے سپاہی حواس باختہ نہ ہوئے۔
اس کے دونوں سردار یعنی غولر بیگ ارگن چیتن فوراً تیمور کے پاس پہنچ گئے۔ تیمور نے انہیں دائیں اور بائیں طرف سے بھرپور حملوں کی ہدایت کی اور خود بھی دونوں ہاتھوں میں کلہاڑے لے کر جنگ کے لیے باہر نکل آیا۔ تیمور کے کچھ سپاہی مشلیں لے کر آئے تھے، مگر میدان جنگ خیموں میں لگی آگ سے روشن تھا۔ تیمور کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید پہلے خیموں کی آگ بجھانے کی فکر کرتا، مگر تیمور جانتا تھا کہ خراسان کے اکثر علاقے اس کے زیر نگیں ہیں اور وہ بعد میں بآسانی خیمے مہیا کر سکتا ہے۔ اسے فی الحال اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی فکر تھی، کیونکہ شہر کے دروازے کھلے تھے اور اگر وہ باہر موجود سپاہیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے تو شہر میں داخل ہو سکتے تھے۔ تیمور کے سپاہیوں نے سابقہ حکمت عملی کے مطابق سبزوار کے سپاہیوں کو تیروں سے نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ بہت منظم طریقے سے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ تیروں کے وار بے حد مؤثر ثابت ہو رہے تھے اور سبزوار کے سپاہی ایک ایک کر کے ڈھیر ہو رہے تھے۔ جلدی تیمور اور اس کے فوجی شہر کے بڑے دروازے کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ دروازے سے ان کا فاصلہ محض 50 قدم کا رہ گیا تھا۔ عین اس وقت جب تیمور کو فتح اپنی بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، سبزوار کا حاکم شہر کی طرف واپس پلٹا اور اس نے شہر میں داخل ہو کر دروازے بند کر لینے کا حکم دے دیا۔ دراصل جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کا شبخون مارنے کا ارادہ ناکام ہو چکا ہے تو اس نے اپنے بھائی کی طرح بے شمار سپاہیوں کو بھی تیمور کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہر میں دوبارہ قلعہ بند ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت تک سبزوار کے سپاہی دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے، مگر اپنے حاکم کو شہر میں پناہ لیتے دیکھ کر ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ انہیں اپنے سامنے موت اور پیچھے شہر کے بند دروازے نظر آئے تو وہ ایک ایک کر کے تیمور کی فوج کے سامنے ہتھیار پھینکنے لگے۔ اگرچہ دشمن کے باہر موجود سپاہیوں کی مزاحمت جلد ہی دم توڑ گئی، مگر جب تیمور کے سپاہی شہر کی دیوار کے نزدیک پہنچے تو وہاں دروازوں کے پیچھے پتھروں کی چنائی ہو چکی تھی۔ اس رات تیمور کی فوج کے بے شمار خیمے جل کر خاکستر ہو گئے اور ان میں جو کچھ تھا راکھ کا ڈھیر بن گیا، تاہم ان کے گھوڑے محفوظ رہے۔ سبزوار کے وہ سپاہی جو شہر سے باہر تھے تیمور کے سپاہیوں کے ہاتھوں مارے گئے یا غلام بنا لیے گئے تھے۔ اگلی صبح خیموں کی راکھ سے اگلتے دھوئیں اور جگہ جگہ بکھری اپنے سپاہیوں کی لاشیں دیکھ کر تیمور پر طیش و غضب کا ایسا عالم طاری ہوا کہ اس نے اپنی پوری قوت سے تلوار زمین میں ٹھونک دی اور جوش سے بے قابو ہو کر پکار اٹھا، سبزوار کے لوگوں سن لو، اب میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم سب کے سر قلم نہ کرا دوں۔ یاد رکھو، تیمور جو کہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ تیمور کی گرجدار للکار سن کر اس کے سپاہی بھی لرز اٹھے۔ وہ جانتے تھے کہ سبزوار میں عنقریب کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ تیمور نے اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سیڑھیوں کی مدد سے سبزوار کی دیوار پر چڑھنے کا ناٹک شروع کر دیں۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ نیشاپور کی طرح سبزوار کے قلعے میں دیوار کے ذریعے داخل ہونا اتنا آسان نہیں تھا اور سبزوار کے بہادر سپاہی اس کے سپاہیوں کو بآسانی شہر میں داخل ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ تاہم دشمن کو ایسی چیزوں میں الجھا کر تیمور دوسرے کام انجام دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے چند سپاہی بے خوف ہو کر دیوار پر چڑھ گئے، مگر اس سے پہلے کہ وہ دیوار کی دوسری طرف اتر پاتے ان کی لاشیں نیچے آ گری تھیں۔ بہرحال یہ سپاہی تیمور کے حکم پر جان گنوانے کا یہ عمل دہرا رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب تیمور کے دوسرے سپاہی شہر کی دیوار کے نیچے سرنگیں نکالنے کا کام انجام دے رہے تھے۔ تیمور نے اپنے ایک خاص افسر گور خان کو نیشاپور میں بارود کی تیاری کے کام پر مامور کر رکھا تھا۔ سبزوار سے دور بارود کی تیاری کی یہ وجہ تھی کہ ایک تو تیمور اس کام کو بے حد خفیہ رکھنا چاہتا تھا اور اسے ڈر تھا کہ دشمن کے لوگ جنہیں اس نے سرنگیں نکالنے کی بیگاری پر لگا رکھا ہے اس کی کارروائیوں کی خبریں سبزوار کو پہنچاتے ہوں، اور اگر اسے پہلے یہ علم ہو گیا کہ تیمور دیوار گرانے کے لیے بارود تیار کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات بارود تیاری کے دوران دھماکے سے پھٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں اپنی ہی فوج کے نقصان کا اندیشہ رہتا ہے۔ جو مزدور سرنگیں نکال رہے تھے ان میں سے مغرب کی طرف سے نکالی گئی ایک سرنگ مامار کی غلطی سے شہر سے باہر کسی دوسری طرف جا نکلی، جس سے بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو گیا۔ تیمور نے اسی وقت سرنگیں نکالنے والوں کے نگران کو بلا کر اس کا سر قلم کرا دیا تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو۔ اتفاق سے شمال کی طرف سے نکالی گئی سرنگ کے راستے میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا۔ یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ نہ تو اسے نکالا جا سکتا تھا اور نہ ہی اسے آگے سرنگ کھودی جا سکتی تھی۔ جب سرنگ کھودنے والوں کے نگران کو پتہ چلا کہ اس کی سرنگ کے راستے میں پتھر آ گیا ہے
تو وہ موت کے خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے پر اسے تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے سارے بدن پر لرزہ طاری تھا اور وہ بات کرنے کے قابل بھی نہ تھا۔ تیمور نے اسے کہا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، کسی کو اندازہ نہ تھا کہ سرنگ اتنے بڑے پتھر سے جا ٹکرائے گی۔ یہ سن کر وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا، اس بار شاید جان بچنے کی بہت خوشی کی وجہ سے۔ تیمور نے مغرب اور شمال کی جانب سے نکالی گئی سرنگوں کا کام روک دیا اور شہر میں مشرق اور جنوب کی طرف سے داخل ہونے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ ان دونوں اطراف سے نکالی گئی سرنگیں کامیابی سے شہر کی بنیادوں تک پہنچ چکی تھیں۔ ان حصوں میں مزدوروں نے بارود رکھنے کی جگہ بنا دی تھی، چنانچہ منصوبوں کے عین مطابق ان دونوں اطراف کی بنیادوں میں بارود کی 2 گانٹھیں رکھ دی گئیں۔ ہر گانٹھ کا وزن 100 من کے برابر تھا۔ پھر ان سے 2 موٹے اور لمبے فیتے باندھ کر باہر تک کھینچ دی گئی۔ اب فیتوں کو آگ لگانے والے تیمور کے حکم کے منتظر تھے۔ تیمور نے حکم دیا کہ اگلی صبح پھوٹتے ہی اس کے سپاہی حملے کے لیے تیار رہیں اور جب وہ اشارہ کرے تو فیتوں کو آگ لگا دی جائے۔ اگلی صبح سب سے پہلے تیمور نے اپنے سینکڑوں سپاہیوں کو بگل بجانے اور شور و غل برپا کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے ایسا شور و غل مچایا کہ دیوار پر کھڑے پہرے داروں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ حیران تھے کہ آخر تیمور کے سپاہی کیوں اچانک شور مچانے لگے ہیں۔ پہرے دار حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شہر کے اندر بھی افراتفری پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ تیمور کا منصوبہ 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ چیزیں دلیر سے دلیر دل لوگوں کو بھی خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتی ہیں، جیسے کہ زبردست شور و غل، قیامت خیز افراتفری وغیرہ۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق سینکڑوں سپاہیوں نے مل کر بگل بجانا، شور و غل مچانا اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ اسی شور و غل میں تیمور نے فیتوں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ دیوار کا دھماکوں سے اڑنا پہلے سے حواس باختہ اور خوفزدہ شہریوں پر ایسا وار ثابت ہو کہ ان کی رہی سہی قوت مدافعت بھی جاتی رہے۔ تیمور نے پڑھ رکھا تھا کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پاس پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے تھے، جب کینان میں واقع اریحہ نامی شہر پر قبضے کا ارادہ کیا تو یہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے دیوار توڑنے سے پہلے اپنے حواریوں کو کہا کہ سب مل کر قرنہ پھونکنا شروع کر دیں۔ یوں جب دیوار ٹوٹی تو شہر کے باشندے سمجھے کہ دیوار قرنہ پھوٹنے کی وجہ سے گری ہے، لہٰذا ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک پل کے لیے مزاحمت کرنے کے قابل نہ رہا۔ اب تیمور نے حملے سے پہلے سارے فوجی افسروں اور سپاہیوں کو ہدایت کی کہ شہر میں داخل ہونے کے بعد کسی پر رحم نہ کیا جائے اور جو راستے میں آئے اسے بے درے قتل کر دیا جائے، ماں سوائے شیخ حسام الدین کے گھر پناہ لینے والوں کے۔ شیخ حسام الدین سبزوار کا نامور عالم دین تھا۔ تیمور نے اس کے بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی تھیں، اس لیے اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دے دیا تھا۔ پھر جب سپاہیوں نے شور مچایا اور فیتوں کو لگی آگ بارود کے ڈھیر پر پہنچی تو یہ سب ایک ایسی قیامت کا پیش خیمہ ثابت ہوا جس کا سبزوار کے لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ بارود کا ایسا دھماکہ ہوا کہ جو جہاں تھا وہیں جم کر رہ گیا۔ دونوں طرف سے دیوار ہی نہیں، اس کے کچھ فاصلے پر موجود مکانات بھی چند لمحوں میں ملبے کا ڈھیر بن گئے اور بے شمار لوگ ملبے تلے دب کر مارے گئے۔ بارود کا دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ تیمور جیسا بے خوف انسان بھی اس کی آواز سن کر سہم گیا۔ اس دن سے پہلے تیمور سمیت کسی نے اتنا بارود جنگی طور پر استعمال نہیں کیا تھا۔ زمین اس بری طرح لرزی کہ گویا قیامت آ گئی ہو۔ تیمور نے چند لمحوں میں اپنے سپاہیوں کو شہر میں داخل ہو کر بھرپور حملے کا حکم دے دیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ دیکھتے ہوئے کہ شہر کے اندر موجود دشمن کے سپاہی صرف انہی 2 حصوں کے دفاع کے لیے جمع ہو گئے ہیں جن اطراف سے شہر کی دیوار کو مسمار کیا گیا تھا، تیمور نے باقی دونوں اطراف سے بھی اپنے سپاہیوں کو دیوار پھلانگ کر شہر میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ یوں کچھ دیر بعد چاروں طرف سے تیمور کی فوج نے شہر پر حملہ بول دیا۔ جہاں ضرورت پڑتی تیمور سپاہیوں کی مدد کے لیے تازہ دم سپاہی بھیج دیتا۔ جو میناریں شہر کی نگرانی کے لیے بنائے گئے تھے اس پر چڑھ کر ساری صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ سبزوار کے سپاہی ہر ممکن مزاحمت کر رہے تھے، مگر تیمور کے فوجی چاروں طرف سے ایسے حملے کر رہے تھے کہ تیمور کو یقین ہو گیا کہ وہ بہت جلد فتح یاب ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ خبر ملی کہ حاکم سبزوار اور اس کے جوان سال بیٹے نے
اپنے ہاتھوں سے اپنی عورتوں کے سر قلم کر دیے اور خود لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اب تیمور کی فتح یقینی تھی۔ بہرحال تیمور نے اپنے سپاہیوں کو اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ مسجد شیخ حسام یا قریبی مسجد میر میں پناہ لے لے۔ تیمور نے مسجد میر کو بھی اس لیے امان کی جگہ قرار دے دیا کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ شیخ حسام کے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ زیادہ لوگ وہاں پناہ لے سکیں۔ جب سورج نصف النہار کو پہنچا تو تیمور نے مغربی دروازے سے شہر میں داخل ہو کر صورتحال کا خود مشاہدہ کیا۔ شہر کے تمام راستے لاشوں سے اٹے پڑے تھے اور ہر قدم پر خون کے لوتھڑے جمے تھے۔ شہر کے وسطی حصے میں پہنچ کر تیمور نے دیکھا کہ وہاں نالیوں میں ابھی بھی خون جاری تھا، گویا شہر میں ابھی بھی قتل و عام جاری تھا۔ تیمور نے اپنی آپ بیتی میں ذکر کیا ہے کہ اس لمحے دشمن کے لوگوں کو لاشوں کے انبار اور ان کا خون نالیوں میں بہتے دیکھ کر اسے انجانی مسرت نے گھیر لیا۔ اس کا دل شادمانی سے جھوم اٹھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ جو انسان اپنی ہیبت دوسروں کے دلوں میں نہیں بٹھا سکتا وہ دنیا پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔ عصر کے وقت سبزوار کی لڑائی ختم ہو گئی۔ جو شہری ان 2 مسجدوں میں پناہ لے سکے تھے انہیں امان دے دی گئی، جبکہ باقی سب لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب تیمور نے اپنے سپاہیوں کو مال غنیمت لوٹنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دیر بعد شیخ حسام کو تیمور کے حضور پیش کیا گیا۔ شیخ نے تیمور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے امیر، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے گھر کو جاہ امان قرار دے کر مجھے بے حد عزت بخشی۔ اب تو میری ایک اور درخواست مان لے، وہ یہ کہ شہر کے زیادہ تر لوگ بدقسمت باشندے موت کی نیند سو چکے ہیں، اب تو لوگوں کے مال کا تاراج کرنے کا حکم واپس لے لے۔ تیمور نے بلند آواز سے کہا، اے شیخ، تمہیں شہر کے باشندوں کا موت کے گھاٹ اترنا تو نظر آتا ہے، مگر میرے سپاہیوں کی موت نظر نہیں آتی۔ حالانکہ حقیقت میں میرے بے شمار سپاہی مارے جا چکے ہیں۔ جنگ کے اصولوں کے مطابق ان کا جو کچھ تھا اب میرا ہے، لہٰذا میں تیری درخواست نہیں مان سکتا۔ شیخ حسام نے پھر التجا کی، اچھا اے امیر، تو عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کو غلام یا لونڈی بنا کر تقسیم کرنے کا حکم نہ دے۔ تیمور نے پھر 2 ٹوک لہجے میں کہا، اس شہر کے باشندوں نے میرا حکم نہ مان کر اور میرے سامنے مزاحمت کر کے اپنی تباہی کو خود دعوت دی۔ یہ لوگ میرے نزدیک حربی کافر ہیں اور احکام کے مطابق ایسے لوگوں کو لونڈی یا غلام بنایا جاتا ہے۔ اب شیخ حسام کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہ بچا تھا۔ نماز کا وقت تھا، چنانچہ تیمور نے اپنی چلتی پھرتی مسجد حاضر کرنے کا حکم دیا، جسے دیکھ کر شیخ حسام بہت حیران ہوا۔ تیمور نے شیخ کو اپنے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، مگر وہ کہنے لگا کہ اے امیر، تم مسجد میں نماز پڑھو، میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ پھر اس نے اپنے لباس میں سے ایک ٹھیکری نکالی اور اسے اپنے سامنے زمین پر رکھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تیمور نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو وہ کہنے لگا کہ اس ٹھیکری کو ہم مہر کہتے ہیں اور سجدہ کرتے ہوئے پیشانی اس مہر پر رکھتے ہیں تاکہ یہ اطمینان رہے کہ سجدے کرنے والی جگہ پاک ہے۔ تیمور نے کہا، پھر تو تمہیں ایک کے بجائے 7 جگہوں پر ٹھیکریاں رکھنی چاہیے، کیونکہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے انسان کے بدن کے 7 حصے زمین کو چھوتے ہیں، پھر تم صرف پیشانی کو مہر پر کیوں رکھتے ہو؟ شیخ حسام اس بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ اس پر تیمور نے کہا، شیخ، نماز پڑھنے والے کو مہر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے وہ پاک صاف ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر کسی مہر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ پھر تیمور نے شیخ حسام سے پوچھا، یا شیخ، کیا تو جانتا ہے کہ شیطان کون ہے؟ شیخ حسام نے جواب دیا، بالکل، شیطان ایک فرشتہ تھا جو اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے بارگاہ الہی سے نکالا گیا اور اس دن سے اب تک اللہ کی مخلوق کو بھٹکاتا رہتا ہے۔ تیمور نے پوچھا، اے شیخ، کیا تو اس وضاحت سے مطمئن ہے؟ شیخ بولا، بالکل۔ تیمور نے کہا، بڑی عجیب بات ہے، تیرے جیسا عالم اس وضاحت کو بھی کافی سمجھتا ہے۔ یہ بات تو عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے تاکہ عام انسان جان لیں کہ شیطان کیا ہے، مگر اصل میں شیطان تو ہمارے اندر موجود نفس امارہ ہے جو ہر وقت انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ ہر انسان میں 2 قوتیں پائی جاتی ہیں، ایک رحمانی اور ایک شیطانی۔
رحمانی قوت انسان کو نیک اعمال کی طرف مائل کرتی ہے، جبکہ شیطانی قوت اسے برائی کے کاموں پر راغب کرتی ہے۔ جو انسان نماز پڑھے اور نیک کام کرے تو یہ نفس یعنی نفس امارہ اس پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز پڑھنے اور پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ نفس امارہ کے قابو میں نہ آ سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے ہماری نماز اور روزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ احکام تو اس نے ہماری فلاح کے لیے دیے ہیں۔ شیخ حسام کہنے لگا، اے امیر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک زبردست دانشور ہے اور ایسی باتیں جانتا ہے جو مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان مزید گفتگو نہیں ہوئی۔ تیمور کو سبزوار کے سپاہیوں کے ہاتھوں اپنی فوجوں کی ہلاکت اور اپنی جنگی نقصان کا بے حد رنج تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ سبزوار پر اپنے غلبے کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کے سرداروں کی نگرانی میں سبزوار کے زندہ بچ جانے والے باشندوں کو حکم دیا کہ مرنے والوں کے سر کاٹ کر ایک جگہ جمع کیے جائیں۔ چنانچہ جلد ہی 1.5 لاکھ انسانی سر جمع ہو گئے۔ تیمور چاہتا تھا کہ ان سروں سے حرم مینار تعمیر کروائے اور اس مینار پر رات کے وقت دیے بھی جلائے جائیں۔ تیمور کے معماروں نے حساب لگا کر مشورہ دیا کہ انسانی سروں سے حرم کی شکل کے مینار بنوانے کی بجائے مخروطی مینار بنوائے جائیں تو بہتر رہے گا۔ ان کے اندر بل کھاتی ہوئی سیڑھیاں بھی ہوں تاکہ آگ جلانے کے لیے ان کی چوٹی پر پہنچا جا سکے۔ تیمور نے اس کام کی منظوری دے دی۔ چنانچہ جلد ہی 1.5 لاکھ انسانی سروں سے 2 بلند مخروطی مینار بنائے گئے، جن کی چوٹی پر رات کے وقت آگ بھی جلائی جاتی تھی۔ آگ کی روشنی بہت دور سے بھی صاف دکھائی دیتی اور ہر مینار پر کتبہ نصب کیا گیا تھا۔ بحکم امیر تیمور اہل سبزوار کے سروں سے بنوایا گیا تیمور کے سامنے مزاحمت کا انجام۔ پھر تیمور نے شہر کی حفاظتی دیوار کو مکمل طور پر مسمار کر دینے کا حکم دیا اور شہر کو جنازوں کے ساتھ چھوڑ کر جنوب کی سمت روانہ ہو گیا۔